السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول صراط مستقیم قسط نمبر 16. روا حاشر کا انتظار کر رہی تھی بے صبری سے، لیکن رات بھر وہ نہ آیا. محل کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ جس بھی ملازمہ یا مرد ملازم کے یہاں بچے کی ولادت متوقع ہوتی تو انہیں پورے 1 سال کی میٹرنٹی چھٹیاں دے دی جاتی. یعنی چاہے بچے کا باپ محل میں نوکر ہو یا ماں، انہیں چھٹی بھی دی جاتی اور پورے سال کی تنخواہ بھی. تو آج سے روا کی بھی چھٹی تھی. اسے کھانا پینا بھی کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا. اگلی صبح اس نے وارڈن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، وہیں جہاں حاشر رہتا تھا. اب اس کے لیے یہ سب اکیلے برداشت کرنا مشکل ترین امر تھا. وارڈن نے اسے اجازت دے دی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جاتی کس کے ساتھ. اس نے سوچا کہ شمشیر سے بات کرے گی اس معاملے پر تاکہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے، لیکن اب شمشیر کو کہاں ڈھونڈا جائے یہ ایک الگ مسئلہ تھا. کئی دن شمشیر اور حاشر کے انتظار میں گزر گئے. وہ بہت غمزدہ رہنے لگی تھی. طبیعت کا اثر تھا اور کچھ حالات کا. وہ کبھی بھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ اکیلے سب ہینڈل کرتی رہتی. پہلے وہ حاشر کے کہنے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ حاشر نے اسے مکمل طور پر بدل دیا. پھر وہ شمشیر کے کہنے پر چل کر یہاں کام کرنے لگی. پھر اس پر سلیمان نے اپنے حکم چلائے. 1 سال سے وہ اس کی جی حضوری کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی. حاشر، سلیمان، شمشیر، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا. آج اسے لگ رہا تھا کہ دیار غیر میں تنہا ہو گئی ہے. اوپر سے اس حالت میں جب عورت کو شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ بہت ڈرپوک بھی تھی. اس کی آنکھوں کے نیچے رونے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے. رنگت زرد ہو گئی تھی اور چہرے کی شادابی کہیں کھو سی گئی تھی. پھر جب 15 دن اور گزر گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے یہ زمانہ نوچ کھائے گا. جس طرح سے پہلے حاشر نے پھر سلیمان نے اس کا استحصال کیا، اب وہ کیونکہ اکیلی رہ گئی ہے تو اب اسے بہت سے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بننا ہوگا. اس کے سر پر کوئی مرد سرپرست موجود نہیں رہا تھا جو اس کی حفاظت کرتا. وہ شدید مایوسی کے عالم میں تھی. نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی اور روتی رہتی. روا، کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ روا کی دوست امارہ نے اسے دیکھا تو فکر سے بولی. کچھ نہیں، بس ٹھیک ہوں میں. بے وقوفانہ باتیں کرنے والی وہ چنچل حسینہ اب مرجھا گئی تھی. نہ آواز میں شوخی تھی نہ چہرے پر نور. چلو ایسا کرتے ہیں، آج شام میں باغیچے چلتے ہیں. موسم بہار کی آمد ہے. پورا باغ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے. شام میں جب میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو پھر چلیں گے اور وہاں چائے پیئیں گے. نہیں، میرا دل نہیں ہے. اپنے دل کو مارو گولی. بس جیسا میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا. امارہ کہہ کر چلی گئی. پھر ایسا ہی ہوا. شام میں اس نے زبردستی روا کو اپنے ساتھ لیا اور باغ میں پہنچ گئی. ہر طرف ہریالی تھی. فضا پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی. اونچے نیچے ڈھلوانوں پر پھیلا وہ وسیع و عریض باغیچہ اپنی مالک کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا. تتلیاں اور الگ الگ نسل کے پرندے ٹھنڈی ہوا میں محو پرواز تھے. قدرت نے ہر طرف خوشیوں کو بکھیرا ہوا تھا. لیکن جس کا دل ویران ہوتا ہے اسے محفل میں بھی تنہائی کا ہی احساس ہوتا رہتا ہے. یہی حال روا کا تھا. امارہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی. روا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟
آج تک اسے دیکھا نہیں ہے، اور اگر وہ یہاں کام نہیں کرتا تو تم سے تم سے ملنے بھی نہیں آتا، تو یہ بچہ۔ آگے کا جملہ اس نے ادھورا چھوڑا تو روا نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات تو روا بھول ہی گئی کہ حاشر خاموشی سے اس سے ملنے آتا تھا، کھڑکی پھلانگ کے۔ لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ روا 1 سال سے اس کا شوہر ملنے نہیں آیا، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اب بات اس کے کردار پر آ رہی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایسے معاملات میں اس ملک پر زنا ثابت ہو جانے پر عورت کو سنسار کر دیا جاتا تھا، اور یہ تو اس کی جائز اولاد تھی۔ ارے نہیں بھائی حاشر، اکثر مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے ہمارا؟ روا نے ضروری سمجھا تھا کہ اسے جواب دے۔ روا اسے جواب دے کر تو مطمئن کر چکی تھی، لیکن خود بے چین ہو گئی تھی۔ میں ابھی آئی، ذرا آگے ٹہلنے جا رہی ہوں۔ روا کا اس کھلی فضا میں بھی دم گھٹنے لگا تو اس نے امارہ سے کہا، جو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، ٹھیک ہے اب جاؤ۔ امارہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ روا اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اسے ایک بہت بڑی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، یا مجھے موت دے دے۔ روا چلتے چلتے کافی آگے آ گئی تھی۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے تھک کر بیٹھی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ حاشر کا بچہ ہی ہے نا، یا یہ سلیمان کی بدکاری کا نتیجہ ہے؟ اب اسے یہ نئی فکر کھانے لگی۔ حاشر کے ساتھ تو پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے وہ تھی ہی، لیکن جس دن اسے سلیمان کی قربت حاصل ہوئی، اس دن ہی اس نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ لیکن اسی رات حاشر بھی تو اپنی ہی سوچوں کے زیر اثر ایک جنگ تھی جو اس کے اندر نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، گھٹنوں میں اپنا منہ دیے۔ بابا بابا، کاش آپ آج میرے ساتھ ہوتے۔ مما تو میرے پیدا ہوتے ہی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پھر آپ نے بھی میرے ساتھ یہی کیا۔ میں بہت بدقسمت ہوں، بہت زیادہ بدقسمت۔ اس کے لبوں پر ان جملوں کی بازگشت تھی کہ اتنے میں اس کے کانوں میں ایک میٹھی سی زنانہ آواز پڑی۔ روا، کیا تم ہو؟ روا نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے شہزادی ہانیہ کھڑی تھی، ساتھ میں وہ ستم گر بھی تھا۔ شاید دونوں بہن بھائی بھی باغیچے میں سیر کرنے آئے تھے۔ شہزادی ہانیہ چند قدم اس کے قریب آئیں، جبکہ سلیمان چند قدم کے فاصلے سے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ روا جھٹ سے مؤدب سی کھڑی ہو گئی، ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو پوچھے۔ جی شہزادی، اس سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی روا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہانیہ کا دل بھی بہت نرم تھا، رحم دلی کے جذبے سے سرشار۔ اس نے جو روا کا چہرہ دیکھا تو اسے فکر لاحق ہو گئی۔ ہانیہ نے فکر سے اس سے پوچھا، کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت ناساز ہے، آپ فکر مند نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر روا الٹے قدموں چند قدم پیچھے ہوئی، پھر دوڑتی ہوئی وہاں سے دور چلی گئی۔ اس نے ایک نگاہ غلط بھی سلیمان پر نہ ڈالی تھی۔ ہانیہ کئی پل اس کی جاتی پشت کو دیکھتی رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر سلیمان کے پاس واپس آ گئی۔ رات کے 11 بجے روا کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ابھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد گھنٹوں اللہ سے باتیں کرنے کا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس نے پہلے تو گھڑی میں وقت دیکھا، پھر دروازے پر آ کر پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ آواز وارڈن کی تھی۔
روا نے فوراً دروازہ کھولا. جی میم. اس نے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی. شہزادے سلیمان کے محل سے بلاوا آیا ہے تمہارا. وارڈن کی نظروں میں ایک سوال تھا، جیسے اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں. پر مجھے کیوں بلا رہے ہیں شہزادے؟ مجھے یہ نہیں معلوم. تم ہی بتاؤ تمہارا بلاوا کیوں آیا ہے. خیر، وقت ضائع نہ کرو اور فوراً حکم کی تعمیل کرو. اگلے 2 منٹ میں تم اپنا یونیفارم پہنو گی اور میرے ساتھ وہاں تک چلو گی. وارڈن کہہ کر باہر انتظار کرنے لگی. پھر ایسا ہی ہوا. اگلے 5 منٹ میں روا اور وارڈن محل کے دروازے پر کھڑی تھی. آپ آگے نہیں جا سکتی محترمہ، بلاوا صرف ان کا ہے، آگے بس یہی جائیں گی. دروازے پر کھڑے گارڈ نے وارڈن کو صاف الفاظ میں اندر جانے سے منع کر دیا. آپ اندر جائیں. گارڈ نے کرخت سے لہجے میں روا کو اندر جانے کا کہا. روا کی رنگت خوف کے مارے پیلی ہو رہی تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی. اندر داخل ہو گئی. ان کے کمرے کے سامنے آ کر اس نے گہری سانس بھری اور تھر تھراتی آواز میں پوچھا، کیا اندر آ جاؤں میں؟ بس یہی آواز آئی تو روا اسے اجازت سمجھ کر اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے اپنے سامنے بیڈ پر اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کے منہ سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہزادی کے بستر پر کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ یہاں پہنچے کیسے؟ جائیں یہاں سے. انہیں پتہ چل گیا تو جان سے مار دیں گے آپ کو. آپ ان کے محل تک پہنچے کیسے؟ مقابل سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹکائے باہم پیوست کیے بیٹھا تھا. بولے حاشر آپ، وہ کہتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ حاشر سیدھا ہوا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. روا اپنی جگہ اسٹل ہوئی تھی. کچھ تو الگ تھا آج حاشر میں. چہرے کی جھریاں ویسی ہی تھیں، جسم بھی ویسی ہی بھدا تھا، لیکن آنکھیں کچھ الگ معلوم ہو رہی تھی. حاشر کی آنکھیں کالی تھی. روا کو اچھے سے یاد تھا، لیکن اس وقت حاشر آپ کی آنکھیں سنہری کیسے ہو گئیں؟ روا نے متحیر سی ہو کر اسے پوچھا. چہرے پر بلا کی غیر یقینی تھی. اتنے میں حاشر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. روا اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھاڑ کر، لیکن اس نے اسے دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا. سب سے پہلے حاشر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے. روا اسے یہ کرتے دیکھ سٹپٹائی. نہیں حاشر، یہاں نہیں. ابھی جتنا اسے سمجھ آیا اسی لحاظ سے اس نے حاشر کو روکنے کے لیے اتنا ہی بولا تھا کہ حاشر نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک دی. روا ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی. حاشر نے اب اپنے جسم سے ایک جیکٹ جیسی چیز اور اتاری تھی. روا کی یہ دیکھ کر جان نکلی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اب صرف حاشر کا چہرہ ہی بوڑھوں والا لگ رہا تھا، باقی جسم اس کا روشن، جوان اور خوبصورت مرد جیسا ہو گیا تھا. پھر اتنے میں وہ مکمل اس تک پہنچا. حاشر نے اپنے چہرے پر سے بھی ایک ماسک جیسی چیز اتار دی. روا کی آنکھیں ایک دم پھٹی، پھر دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں. اب وہ بے ہوش ہو کر لہرا کر زمین پر ڈھیر ہونے کو تیار تھی کہ مقابل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سنبھال لیا. وہ اسے احتیاط سے بیڈ تک لائے، پھر اسی کے پاس لیٹ کر اس کے کالے گھنے بال سہلانے لگے. کچھ ہی دیر میں روا کو ہوش آ چکا تھا. شہزادے، وہ انتہائی دھیمی آواز میں ہکلائی تھی. اس وقت وہ مقابل کی باہوں میں مکمل قید تھی.
شہزادہ سلیمان آپ حاشر؟ رواح کے لیے اپنی ہی آنکھوں پر دیکھی پر یقین کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ پھر اس حسین شہزادے نے اسے اپنے منہ سے اپنا نام بتایا۔ ہاں، میں ہی حاشر ہوں اور میں ہی سلیمان ہوں۔ میرا پورا نام ہے شہزادہ حاشر سلیمان شہلوانی۔ رواح کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس سانس روکے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ اس پر جھکے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بین یتشیم دیورم دریلش کنون دے بادت تھیرم الدلولو میشک رواح، میں زانی نہیں ہوں۔ بروز قیامت میری عبادتیں میرے منہ پر نہیں ماری جائیں گی رواح۔ سلیمان کی اس سرگوشی سے اسے کئی سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ سلیمان نے اسی کی زبان میں جواب سن کر اس کے گوشت گزار کیا تو ان کے لب نادانستہ ہی رواح کے کان سے مس ہوئے تھے۔ رواح نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اپنے محرم کی باہوں میں ہے، لیکن اس کے لیے یقین کرنا ابھی بھی خاصا مشکل تھا۔ To be continue. AWD novels. Don't copy my novel. Do like, share and subscribe. لائک کر کے ضرور جایا کریں، بھولا مت کریں۔ اللہ حافظ۔